جنرل مرزا اسلم بیگ آرمی چیف بھی رہے اور سن 1949 سے سن 2021 تک پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین گواہ بھی۔ ان کی بائیوگرافی اقتدار کی مجبوریاں پچھلے دنوں مارکیٹ میں آئی اور اس نے تہلکہ مچا دیا۔ کرنل اشفاق حسین نے یہ کتاب طویل انٹرویوز کے بعد تحریر کی۔ یہ کتاب انکشافات بھی ہے اور یہ مختلف اوقات میں اقتدار کی مجبوریوں کا اعترافی بیان بھی۔ میں ہر اعتراف کے بعد سکتے کا شکار ہو گیا اور میں اب آپ کو بھی اپنے سکتے میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل اسلم بیگ کے آباء و اجداد چیچنیا سے ازبکستان آئے، وادی فرغانہ میں آباد ہوئے، ظہیر الدین بابر کی فوج کے ساتھ ہندوستان آئے اور جہانگیر نے خاندان کے بزرگ مرزا مسلم بیگ کو اعظم گڑھ کی جاگیر دے دی۔ خاندان سن 1857 تک مغل دربار سے وابستہ رہا۔ اسلم بیگ کے والد وکیل تھے، یہ دن بھر پریکٹس کرتے تھے اور شام کو ٹینس کھیلتے تھے۔ جنرل صاحب کے دو بھائی سن 1947 میں کراچی شفٹ ہوئے اور سرکاری ملازم ہو گئے، تاہم جنرل صاحب سن 1949 میں پاکستان آئے۔ آپ حیران کن واقعہ ملاحظہ کیجئے، وہ شخص جو آگے چل کر پاک آرمی کا چیف بنا، فوج نے اسے بھرتی کے وقت میڈیکلی انفٹ قرار دے دیا تھا۔ نوجوان اسلم بیگ کے دل کی دھڑکن 8-10 دھڑکنوں کے بعد مس ہوتی تھی۔ میڈیکل لینگویج میں اسے سسٹولک ہارٹ کہا جاتا ہے۔ اسلم بیگ کے بھائی نے اپیل کی، بورڈ بیٹھا اور ان سے پوچھا گیا، آپ کو یہ بیماری کب سے ہے؟ نوجوان اسلم بیگ نے جواب دیا، میں 5-6 ماہ پہلے جب اپنے ہزاروں ساتھیوں اور فیملی ممبرز کو بھارت چھوڑ کر آ رہا تھا تو میرے دل کی چند دھڑکنیں ان کے ساتھ وہیں رہ گئیں، وہ دھڑکنیں اب مس ہو رہی ہیں۔ اس جواب نے بورڈ کے ارکان کی دھڑکنیں بھی منتشر کر دیں اور یوں اسلم بیگ کو اوکے فار آرمی کر دیا گیا۔ یہ PMA اکیڈمی پہنچے اور پھر بالآخر دنیا کی بہترین فوج کے کمانڈر ان چیف بنے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے قدرت آپ کو جہاں تک لے جانا چاہتی ہے، یہ فیصلہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اللہ اسباب پیدا کرتا رہتا ہے، ہمیں بس رکنا نہیں چاہیے، گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ جنرل اسلم بیگ نے انکشاف کیا، PMA اکیڈمی میں اس دور میں ریکنگ ہوتی تھی لیکن کیڈٹس کی بے عزتی نہیں کی جاتی تھی۔ یہ روایت بعد میں پڑی۔ اس دور میں کسی ایک کیڈٹ کو ڈبیٹنگ سوسائٹی کا صدر چنا جاتا تھا، وہ صدر ہال میں آخر میں داخل ہوتا تھا اور تمام کیڈٹس افسر، پلاٹون کمانڈر اور بٹالین کمانڈر تک اٹھ کر اس کا استقبال کرتے تھے۔ یہ روایت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اسلم بیگ جب SSG میں آئے تو کرنل مٹھا نے ان کا انٹرویو کیا اور ان سے پہلا سوال یہ کیا، آپ نے پچھلے 6 ماہ میں کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ آپ آج سے 70 سال پہلے ملک کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں، SSG کے انٹرویوز میں بھی کتابوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا جبکہ آج پروفیسروں سے بھی یہ سوال نہیں کیا جاتا۔ جنرل اسلم بیگ نے انکشاف کیا، SSG اسپیشل سروسز گروپ امریکہ نے سوویت یونین کی وجہ سے بنایا تھا۔ امریکی کرنل ڈان نبٹ نے آیا، پورا پاکستان کا دورہ کیا اور افغانستان کے نزدیک چراٹ اور اٹک قلعہ کا انتخاب کیا۔ ایوب خان کے دور میں انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی، نواب آف دیر نے افغانستان کے ساتھ مل کر 25,000 نوجوانوں کا لشکر تیار کیا ہے۔ ہمیں ریاست دیر آپریشن کا حکم ہوا، فوج گئی تو پتہ چلا تمام اطلاعات غلط تھیں۔ نواب آف دیر اپنی فیملی کے ساتھ اکیلا تھا اور اس نے مزاحمت کے بغیر گرفتاری دے دی۔ جنرل صاحب نے انکشاف کیا، پشتون روایات ہیں، یہ لوگ جب ناراض ہوتے ہیں تو یہ رائفل لے کر پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، ہم اسے بغاوت سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ غلطی قبائلی علاقوں میں بھی کی اور بلوچستان میں بھی۔ امریکیوں نے سن 2005 میں جنرل پرویز مشرف کو بتایا تھا تم پر حملہ بیت اللہ محسود نے کیا اور وہ وزیرستان میں ہے، یہ انفارمیشن دھوکہ تھی۔ جنرل مشرف نے قبائلی علاقوں میں آپریشن شروع کر دیا، آخر میں جامعہ حفظہ کی بچیوں کو بھی شہید کر دیا اور یوں پورے ملک میں دہشت گردی شروع ہو گئی۔ جنرل اسلم بیگ نے لکھا، پاکستان کی کل آبادی کا 53% مشرقی پاکستان میں رہتا تھا۔ سن 1970 کے الیکشنز کے بعد حکومت شیخ مجیب الرحمان کا حق تھا لیکن ہم نے یہ حق نہ دے کر ملک توڑ دیا۔ ہم نے مشرقی پاکستان میں شروع سے نفرت کے جذبات پیدا کر دیے تھے، وہ 3 اطراف سے بھارت میں گھرا ہوا تھا، 4,500 کلومیٹر سرحد تھی لیکن پورے مشرقی پاکستان کی حفاظت کے لیے
صرف ایک ڈویژن فوج تھی۔ سن 1964 کے الیکشنز میں بنگالیوں نے محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا۔ وہ مشرقی پاکستان میں بہت مقبول تھیں، انہیں دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا، جس سے مشرقی پاکستان میں بددلی پھیل گئی۔ جنرل اسلم بیگ نے مشرقی پاکستان کے آپریشن کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا۔ ان کا کہنا تھا، میں کومیلا میں گیا، مجھے پتہ چلا وہاں کالج کی بلڈنگ میں 27 بنگالی افسر قید ہیں۔ میں نے دیکھا کرنل ڈاکٹر حسین بھی ان میں شامل ہیں۔ یہ چراٹ میں ہمارے ساتھ RMO تھے، یہ مجھ سے مل کر رو پڑے، میں بھی رو پڑا۔ میں نے ان افسروں کو اگلے دن رہا کرایا۔ کرنل ظہیر عالم خان شیخ مجیب الرحمان کو ان کے گھر سے گرفتار کرنے گئے، کسی نے فوج کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ شیخ مجیب الرحمان باہر آئے اور اطمینان سے کہا، کیا میں اپنی فیملی کو خدا حافظ کہہ سکتا ہوں؟ کرنل ظہیر عالم نے انہیں اجازت دے دی۔ فوج انہیں لے کر نکلی تو انہوں نے کہا، میرا سگار پائپ گھر پر رہ گیا ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں یہ بھی لے لوں۔ فوج انہیں واپس لے کر گئی اور انہوں نے اپنا پائپ بھی لے لیا۔ الیکشنز میں مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ نے 153 نشستوں میں سے 151 سیٹیں حاصل کیں۔ ایک سیٹ مسلم لیگ کے نور الامین اور دوسری چکما قبیلے کے راجہ تری دیورائے نے لی، باقی سب عوامی لیگ کے پاس تھیں، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے صرف 88 سیٹیں لی تھیں۔ یہ قومی اسمبلی کا 28% بنتا تھا، چنانچہ حکومت عوامی لیگ کا حق تھا۔ جنرل اسلم بیگ نے انکشاف کیا، فوج نے اپریل مئی 1971 میں پورے مشرقی پاکستان کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ ہمارے جنرل آفیسر کمانڈنگ GOC جنرل نیازی کے پاس گئے اور ان سے کہا، ہمیں اب اقتدار سول انتظامیہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ جنرل نیازی طاقت کے نشے میں مدہوش تھا، اس نے غلط ریمارکس دیے، دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور GOC اٹھ کر آ گئے۔ 3 دن بعد اس کو ہٹا دیا گیا۔ اگلے GOC نے پرانے کمانڈنگ آفیسر سے سبق سیکھا اور یہ GHQ اور ایسٹرن کمانڈ کو سب اچھا کی رپورٹ دینے لگا۔ رپورٹ میں تیار کرتا تھا، لیکن میری رپورٹ کو تبدیل کر کے آگے بھجوا دیا جاتا تھا۔ میں نے ایک دن رپورٹس میں رد و بدل پر اعتراض کیا تو GOC نے مجھے گیٹ آؤٹ کہہ کر باہر نکال دیا اور پھر میرا تبادلہ ٹرانزٹ کیمپ راولپنڈی میں کر دیا۔ یہ کھڈے لائن پوسٹنگ تھی۔ سن 1971 کی جنگ شروع ہوئی تو مجھے بدھو ملی، بھجوا دیا گیا۔ میں وہاں پہنچا تو سرحد کے قریب ریسٹ ہاؤس میں کھاد کی بوریاں اور کھیتی باڑی کا سامان پڑا تھا۔ باہر درجن بھر ٹریکٹر اور بلڈوزر بھی کھڑے تھے۔ پتہ چلا فوجی جرنیلوں نے 20 مربع زمین پر گندم بوئی ہوئی ہے اور ایک آنریری کیپٹن اس کا انچارج ہے۔ میں نے اسے ریسٹ ہاؤس خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ مجھے 2 گھنٹوں میں GOC کا فون آ گیا۔ اس نے کہا، بیگ انہیں کیوں تنگ کر رہے ہو، رہنے دو۔ میں نے جواب دیا، سر یہ سرحدی علاقہ ہے، ہم نے یہاں دفاعی اقدامات کرنے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ جنرل اسلم بیگ نے دعویٰ کیا، ہم 1965 کی جنگ جیت سکتے تھے لیکن ناکام رہے، جبکہ 1971 کی جنگ عسکری منصوبہ بندی کی بدترین مثال تھی، ہم نے اس میں آدھا ملک گنوا دیا۔ جنگ کی تیاریاں عبرتناک حد تک ناقص تھیں۔ جنرل اسلم بیگ نے دعویٰ کیا، سن 1975 میں جنرل ضیاء الحق کور کمانڈر ملتان تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نواب صادق حسین قریشی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ سٹاف نے بتایا، جنرل ضیاء الحق ملنا چاہتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے جواب دیا، وہ ابھی تو ملے ہیں، یہ دوبارہ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ بہرحال جنرل ضیاء الحق دوبارہ آئے اور وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، سر میں وعدہ کرتا ہوں میں ہر قسم کے حالات میں آپ کا وفادار رہوں گا اور آپ جو ذمہ داری بھی مجھے دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ بھٹو صاحب گہری سوچ میں چلے گئے اور انہوں نے اس دن جنرل ضیاء کو اگلا آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا اور پھر اسی جنرل ضیاء نے آگے چل کر بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی۔ باقی اگلے کالم میں ملاحظہ کیجیے۔ شکریہ۔